اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال الدرس الاول بی۔ جس طرح ہم نے سورۃ انفال الدرس الاول بی سوال نمبر 1 اس کی ہم نے پڑھائی مکمل کی تھی۔ سورۃ انفال الدرس الاول بی اس کی ہم نے پہلے پڑھائی بھی کمپلیٹ کی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے جو تمارین ہے مشق ہے اس کی بھی ہم نے بات کی تھی۔ جس طرح الکلمات و تراکیب تھے، الفاظ معنی تھے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ یہاں پہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یوشی او ڈام دیتا ہے، دوبارہ آپ لوگ الفاظ معنی کی طرف دیکھیں۔ یوشی او ڈام دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، النعاس اون آلودگی، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، العناق گردنیں، بنان فور فور جوڑ جوڑ، زخفن لشکر کشی کی صورت میں، متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پر، متحیزا الی فئۃ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہن کمزور کرنے والا۔ پھر اس کے بعد جو سوال نمبر 1 تھا غزوہ بدر میں غزوہ بدر اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس سوال پہ اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہاں پہ سورۃ انفال جو الدرس الاول الف ہے اس کی جو سوال نمبر 1 تھا، الدرس الاول الف سوال نمبر 1 غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا تھا، تو کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس سوال پہ ہم نے بات کی تھی کہ سوال میں اس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا تھا، تو ابھی آپ لوگ سوال نمبر 2 کی طرف آ جائیں۔ سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس آیات مبارکہ میں سوال نمبر 2، اس کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہے؟ سورۃ انفال کی کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال میں کیا ہدایات دی گئی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ دے دیں گے، جواب کی بعد آپ لوگ ذہنی ہا کا اس کا ہیڈنگ دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ جو ذہنی ہا کا ہے مائنڈ میپ ہے اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں، تو اس میں مسلمانوں کو ہدایات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون سی ہدایات دی تھی، تو اس میں یہ ساری چیزیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلا جو ہے پیٹ نہ پھیرنا، جوان مردی سے لڑنا، پہلا آپ لوگ کا جو اس میں پوائنٹ وہ ہیڈنگ ہے جوان مردی سے لڑنا، بہادری سے لڑنا۔ پھر اس کے بعد پیٹ نہ پھیرنا، آپ لوگ میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیریں گے، اور پھر اس کے بعد جو تیسری پوائنٹ ہے اس میں جنگی چال کے لیے پلٹنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی جنگی چال وغیرہ ہو تو اس کے لیے اگر کوئی پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ لوگ جتنی بھی سب سے پہلے جو میں آپ لوگ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر پریکٹس کر لیں، آپ لوگ رف نوٹ بک میں اس پہ پریکٹس بھی کر لیں، نوٹس بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ اس کو چیک کر لیں، اگر وہاں پہ نوٹس میں کوئی کاپی کی کوئی غلطی وغیرہ ہے تو آپ لوگ اس کو سامنے رکھ کر ان سے غلطیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں نکالیں۔ پس منظر کی طرف آپ لوگ آ جائیں۔ یہ آیات غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، چونکہ اس غزوہ میں کفار ہر لحاظ سے مضبوط تھے اور مسلمان کمزور تھے۔ یہ آیات غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو ہدایات دی تھی، آیات مبارکہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا سامنا ہو جائے تو پیٹ نہ پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میدان جنگ میں آپ لوگوں کا کفار کے ساتھ سامنا ہو جائے تو آپ لوگ میدان جنگ سے بھاگنا اختیار نہیں کر سکتے، آپ لوگ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ تو یہ آیات غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، چونکہ اس غزوے میں کفار ہر لحاظ سے مضبوط تھے اور مسلمان کمزور تھے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ لوگ کو بار بار بتائے ہیں کہ غزوہ بدر میں کفار ہر لحاظ سے مضبوط تھے اور کفار اور مسلمان کمزور تھے، لہٰذا یہ ممکن تھا
کہ کفار کی یہ مضبوطی دیکھ کر کمزور دل والے مسلمان بھاگ جاتے. تو اس میں یہ تھا کہ کمزور دل والے جتنے بھی مسلمان تھے جو نئے مسلمان ہو گئے تھے یا کمزور دل والے مسلمان تھے تو وہ کیا ہو جاتے, وہ بھاگ جاتے, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی, کافروں کی تعداد زیادہ تھی, تو کمزور دل والی مسلمان بھاگ جاتے. لہٰذا یہ ممکن تھا کہ کفار کی یہ مضبوطی دیکھ کر کمزور دل والی مسلمان بھاگ جاتے. چنانچہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں پیٹ پھیرنے سے روکا. تو یہ بھی ممکن تھا کہ کمزور دل والے مسلمان تھے یا جو دل میں طرح طرح کی وسوسے ڈال رہے تھے یا شیطان دل میں طرح طرح کی وسوسے ڈال رہے تھے تو یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو میدان جنگ سے بھاگنے سے روکا. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتے, آپ لوگ میدان جنگ سے بھاگنا اختیار نہیں کریں گے. کمزور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے سے روکا. یہ تو پہلا اس کا پس منظر ہے. پھر اس کے بعد جوان مردی سے لڑنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے جوان مردی سے لڑنا, ان کا روب کبھی تمہارے دلوں میں آنے نہ پائے. پہلی جو ہیڈنگ ہے اس سوال میں جوان مردی سے لڑنا, بہادری سے لڑنا. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کافروں سے جوان مردی سے لڑنا, بہادری سے لڑنا, ان کا روب کبھی تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کافروں کا روب یہ تمہارے دلوں میں کبھی آنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ کافروں کے ساتھ آپ لوگ جوان مردی سے لڑنا, بہادری سے لڑنا, ان کا روب کبھی تمہارے دلوں میں آنے نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آنے نہ پائے, ان کا روب کبھی تمہارے دلوں میں آنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گردنوں, جوڑوں اور پوروں پر مارنے کا حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے آنے نہ پائے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑوں, گردنوں, پوروں پر مارنے کا حکم دے دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں جو ہدایات دی تھی کہ آپ لوگ کیا کریں, آپ لوگ ان کفار کو گردنوں, جوڑوں اور پوروں پر ماریں. اللہ تعالیٰ نے اس پر گردنوں, جوڑوں اور پوروں پر مارنے کا حکم دے دیا کہ آپ لوگ کیا کریں, آپ لوگ ان کافروں کو گردنوں, جوڑوں اور پوروں پر ماریں. یہ تو پہلا ہیڈنگ. پھر اس کے بعد جو دوسری ہیڈنگ ہے پیٹ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے جوان مردی سے لڑنا, کافروں سے جنگ کی صورت میں پیٹ نہ پھیرو, بے ہمتی سے پسپائی اختیار نہ کرو, مت کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے جوان مردی سے لڑنا, بہادری سے لڑنا, بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا. کافروں سے جنگ کی صورت میں پیٹ نہ پھیرو. آپ لوگ کافروں سے جنگ کی صورت میں جب آپ لوگ میدان جنگ میں جائیں تو آپ لوگ پیٹ نہیں پھیریں گے, آپ لوگ میدان جنگ سے بھاگنا اختیار نہیں کریں گے, بے ہمتی سے پسپائی اختیار مت کرو. آپ لوگ ہمت نہ ہارے, آپ لوگ میدان جنگ سے نہ بھاگیں, آپ لوگ پسپائی اختیار نہ کریں. آپ لوگ کی تعداد جتنی بھی ہو, کافروں کی تعداد جتنی بھی ہو, تو آپ لوگ کیا کریں گے, آپ لوگ میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتے. یہ تو پہلا. پھر اس کے بعد اور پھر دوسرا کیا ہے, ایسا کرنا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا اللہ کی نزدیک بہت سخت گناہ ہے. کیونکہ ہم نے وہاں پہ پڑھا بھی تھا کہ اگر کوئی جو صورت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ کیا ہو جائیں گے, فقط باء بعذاب من اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی عذاب میں آئیں گے. اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقط باء بعذاب من اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی عذاب میں آ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ بھاگنا اللہ تعالیٰ کی نزدیک کیا ہے, بہت سخت گناہ ہے. اگر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہت بڑی, بہت سخت گناہ ہے. پھر اس کے بعد اس سوال میں تیسری ہیڈنگ اس کی طرف آ جائے, جنگی چال کے لیے پلٹنے میں کوئی حرج نہیں. جنگی چال کے لیے پلٹنے میں کوئی حرج نہیں. اگر ہم نے وہاں پہ جو بیان کیا تھا
کہ ان دو صورتوں میں الا متخرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، وہاں پہ جو بیان کیا تھا کہ اگر یہ دو صورتیں ہیں اس میں اگر آپ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. تو اگر جنگی چال کے طور پہ یا کسی فوج سے جا ملنے کے لیے اگر کوئی میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو بے شک اس کو اجازت ہے، وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. میدان جنگ میں اس صورت میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا باہر جا سکتے ہیں اگر کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہو. مثلا اگر یہاں پہ اس کے لیے جو استثناء، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ لوگ میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، میدان جنگ میں کفار سے سامنا ہو جائے تو آپ لوگ پیٹ نہیں پھیریں گے، آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تھوڑی سی اس کو جو استثناء مل گیا کہ ہاں ان دو صورتوں میں بے شک آپ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ایک کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہو، مثلا نئی سمت سے حملہ کرنا. اگر نئی سمت طرف کو کہتے، اگر نئی دوسری طرف سے حملہ کرنا ہو تو بے شک آپ لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. پیچھے ہٹ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونا، یا اگر آپ لوگ کی تعداد کم ہے اور کافروں کی تعداد تو ویسی بھی زیادہ تھی تو اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے اور بھی مدد آ رہی ہے تو بے شک اس کے ساتھ اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہیں تو بے شک آپ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. دشمن کو دھوکہ دینا یا جنگی حکمت عملی کے مطابق عمل کرنا، تو بے شک اس صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو کیا دشمن کو دھوکہ دینا ہو یا ذہن میں کوئی اور ترکیب ہو، کوئی اور پلاننگ، کوئی اور منصوبہ ہو تو بے شک اس کے لیے آپ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو اس سوال کی طرف آپ لوگ دوبارہ دیکھیں. سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہے؟ جب آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ دیں گے، جواب کے بعد ذہنی حقہ. مسلمانوں کو ہدایات: پہلے جوان مردی سے لڑنا، دوسری پیٹ نہ پھیرنا، جنگی چال کے لیے پلٹنے میں کوئی حرج نہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں گے پس منظر. یہ آیات غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی چونکہ اس غزوے میں کفار ہر لحاظ سے مضبوط تھے اور مسلمان کمزور تھے، لہٰذا یہ ممکن تھا کہ کفار کی مضبوطی دیکھ کر کمزور دل والے مسلمان بھاگ جاتے. چنانچہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے سے روکا. نمبر 2، جوان مردی سے لڑنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے جوان مردی سے لڑنا ان کا روب کبھی تمہارے دلوں میں آنے نہ پائے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو گردنوں، جوڑوں اور پوروں پر مارنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو گردنوں، جوڑوں اور پوروں پر مارنے کا حکم دیا. نمبر 3، پیٹ نہ پھیرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے جوان مردی سے لڑنا، کافروں سے جنگ کی صورت میں پیٹ نہ پھیرو، بے ہمتی سے پسپائی اختیار مت کرو. ایسا کرنا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا اللہ کے نزدیک بہت سخت گناہ ہے. نمبر 3، جنگی چال کے لیے پلٹنے میں کوئی حرج نہیں. میدان جنگ میں اس صورت میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا باہر جا سکتے ہیں اگر کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہو، مثلا نئی سمت سے حملہ کرنا، پیچھے ہٹ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونا، دشمن کو دھوکہ دینا یا جنگی حکمت عملی کے مطابق عمل کرنا. پھر اس کے بعد آپ لوگ سوال نمبر 3 اس کی طرف آپ لوگ آ جائیں. سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب: اس سوال نمبر 3 میں کیا ہے؟ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ، متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کافروں کو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کفار کو تنبیہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر سخت وعید، کیونکہ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ من یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے. اور دوسری، کفار کی ہر چال کا ناکام ہونا، کیونکہ یہ کافر، یہ تو تدبیر ہے، اس کی جو چال لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
پھر اس کے بعد جو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ذالکم وان اللہ محل کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی جال کو کمزور کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کثیر تعداد پر فخر نہ کرنا، کیونکہ وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہی کثیر ہی کیوں نہ ہو تمہاری کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ اور کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان تستفتیوا فقد جاءکم الفتح، ان لوگوں نے جب فتح کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دو گروہوں میں اور ان دونوں لشکروں میں اور بہترین جو دین ہے اس کو فتح دلوا دی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ وہ تو آپ لوگوں نے خود دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کافروں کو باز رہنے کا حکم، کافروں کو باز رہنے کا حکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کیا کریں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے تو یہ آپ لوگ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ لوگ وہی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی آپ لوگ کے ساتھ وہی ساری چیزیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی آپ لوگوں کو اسی طرح سزا یہ ساری چیزیں دیں گے۔ تو پہلا ہیڈنگ اس کی طرف آپ لوگ آ جائے، کفار کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر سخت وعید۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کفار کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کیونکہ یہ لوگ یہ کفار یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ بہت آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے لیے ایک سخت جو بہت سخت وعید، اس کے لیے سزا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور حق کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، روڑے اٹکانا مشکلات پیدا کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احکامات ہیں وہ نہیں مانیں گے، اطاعت اللہ اطاعت الرسول ہی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حق کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، روڑے اٹکانا مشکلات پیدا کرنا، اور حق کے راستے میں مشکلات پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا، اور ہم نے وہاں بھی سورۃ انفال میں یہ پڑھا تھا کہ اس کے لیے جو سزا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ نے آپ لوگ کو جو سزا دی یہ تو دنیاوی سزا ہے، یہ تو دنیا میں آپ لوگ کے لیے سزا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ کافروں کی جتنے بھی سرداران تھے اور جتنے بھی لوگ یہ مر گئے، تو یہ تو دنیاوی سزا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے انہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا، یہ تو دنیاوی عذاب، لیکن اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اس کے لیے سخت عذاب، سخت سزا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، دوزخ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ اس کی طرف آپ لوگ آ جائیں، کافروں کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکے گی، کافروں کی کوئی تدبیر، اس کا جو چال ہے کارگر، اس کی کچھ بھی کام نہ آئے گی، یہ کافر یہ تو جتنی بھی تدبیر یہ ساری چیزیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بے اثر کر دے گا، اللہ تعالیٰ کافروں کی تمام تدبیروں کو بے اثر اور کمزور کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ کبھی مسلمانوں پر غالب نہیں ہو سکیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ انفال میں یہ ذکر کیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ بھی تدبیریں بنا رہے تھے لیکن وہاں اللہ تعالیٰ بھی تدبیر بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے، سب سے بہتر تدبیر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہتر تدبیر، کیونکہ یہ کافر ابو جہل اور اس کے ساتھ جتنے بھی، کیونکہ یہ لوگ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہ تو نکل چکا تھا، اور جب ابو جہل آ رہے تھے تو وہ تو اپنی طاقت اور اپنی اس پہ مصر تھا، تو اس کی ایک غرور کے نشے میں یہ لوگ آ رہے تھے، اور ابو جہل نے اپنے ساتھ ناچ گانے والی یہ ساری چیزیں بھی لے کے آئی تھی، عورتیں بھی لے کے آئی تھی، شراب بھی لے کے آئی تھی کہ ہم وہاں پہ کیا کریں گے، وہاں پہ جشن منائیں گے۔ یہ تو ان لوگوں نے جو تدبیر، کیونکہ مسلمان تو بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم تو اس کو نوالا بن کر کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، تیسری ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، کافروں کو تنبیہ دی گئی، متنبہ کرنا، وارننگ دینا، اللہ تعالیٰ کافروں کو تنبیہ دی گئی، کافروں کو تنبیہ دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر
فتح حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ دی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اس پر فتح حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کبھی حق پر غالب نہیں آ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ حق کو حق ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کبھی حق پر غالب نہیں آ سکو گے۔ آپ لوگ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی جنگ بدر میں، کافروں کی تعداد زیادہ، ساری جنگی لحاظ سے انہوں نے جس جگہ بھی پڑاؤ ڈالا تھا وہ بھی جنگی لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ مسلمانوں کو فتح دلوا دیا۔ جنگ بدر میں تمہیں عبرتناک شکست مل گئی، یہ فیصلہ قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کہ جنگ بدر میں آپ لوگ کو عبرتناک شکست، ان سب چیزوں کے باوجود بھی ان لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو ابھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ یہ فیصلہ یہ قبول کر لو۔ مشرکین جب لشکر کشی کے لیے مکہ سے نکل رہے تھے تو ابو جہل نے کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہا تھا کہ اے اللہ، دونوں لشکروں میں برتر لشکر اور دونوں گروہوں میں افضل گروہ اور دونوں دینوں میں بہتر دین کو فتح عطا فرما۔ ابو جہل اور اس کے ساتھ جتنی بھی لوگ تھے انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے خانہ کعبہ کا جو پردہ تھا غلاف یہ پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں دینوں میں اور ان دونوں گروہوں میں جو سب سے افضل ہو، سب سے بہتر ہو، تو اس کو فتح دلوا دے۔ تو انہوں نے بظاہر وہ کیا تھے؟ وہ تو اپنے لیے بد دعا کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حق پہ، لیکن بس کیا تھی یہ اپنے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے تھے، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے؟ حق ہے، اور جو کفر ہے وہ باطل ہے۔ تو ابو جہل نے کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہا تھا کہ اے اللہ، دونوں لشکروں میں برتر لشکر، تو دونوں لشکر کیا تھی؟ ایک ابو جہل کا جنگی لشکر اور دوسرے مسلمانوں کا لشکر تھا، تو ان دونوں لشکروں میں تو مسلمانوں کا لشکر یہ حق پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دلوا دیا۔ اور دونوں گروہوں میں افضل گروہ اور دونوں دینوں میں دو گروہ تھے مسلمانوں کا اور کافروں کا، اور دونوں دینوں میں بہتر دین کو فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہ ساری دعا وہ تو قبول فرمائی۔ ان کافروں ان لوگوں نے خود دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دین اور یہ سارے حق پہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم لوگ کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دلوا دیا۔ کافروں کو باز رہنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ ابھی کافروں کو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جو ابھی تک جو کام کر رہے تھے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، باز رہنے کا حکم، چھوڑ دینے کا حکم، کہ آپ لوگ کا جو کفر ہے، مسلمانوں کے خلاف آپ لوگ کی جو سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف آپ لوگ مسلمانوں کے جو تکلیفیں آپ لوگ دیتے ہیں دین کے راستے میں، آپ لوگ لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ان سب سے آپ ابھی باز آ جائے، اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں۔ کافروں سے کہا گیا کہ تمہیں عبرتناک شکست ہو چکی ہے، تم نے بہتر گروہ کے فتح حاصل کرنے کی خواہش کی تھی جو مسلمانوں کے حق میں مقبول ہوئی، قبول ہوئی، اب تم باز آ جاؤ، اب تم ان سب چیزیں اپنے آپ لوگوں کی جو حرکتیں آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں، تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اگر آپ لوگ کافروں کو کیا ارشاد فرما رہے، کیا تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے خود دیکھا آپ لوگوں کو بدر میں عبرتناک شکست ہی ہوئی ہے، تو ابھی آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، آپ لوگ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر دوبارہ سرکشی کرو گے، آپ لوگ اگر دوبارہ کیا کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں شکست دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اگر آپ لوگ پھر دوبارہ تمہیں یہ سرکشی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ تو دوبارہ تمہیں شکست دے گا اور سخت سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سزا بھی دے گا۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ کافر لوگ تھے، یہ غزوہ بدر میں ان کو شکست مل گئی، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو انہوں نے کیا انہوں نے
غज़वे उहद में फिर इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर इसके बाद ग़ज़वे अहज़ाब में इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह ग़ज़वे तबूक में और ग़ज़वे हुनैन में और मुख्तलिफ जंगों में क्या थी, हत्ता कि फ़तह मक्का, इन सब में इन लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कसीर तादाद पर पहर मत करो, मत करना, कसीर तादाद पर, ज्यादा तादाद पर पहर मत करना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी बड़ी तादाद तुम्हारी कुछ काम नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि आप लोगों की जो बड़ी तादाद है, आप लोगों की जितनी भी तादाद है, तुम्हारी कुछ भी काम नहीं आ सकती। आप लोगों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे कि आप लोगों की ये तादाद, ये तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकती, ये तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग तो कह रहे कि हमारी तादाद 1000 है, मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे कि तुम्हारी जितनी भी बड़ी तादाद है, ये तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी बड़ी तादाद तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों का साथी है। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तो मोमिनों का साथी है। ये आप लोग की जितनी भी बड़ी तादाद है, आप लोग की जितनी तादाद है, ये तुम्हारी कुछ भी काम नहीं आ सकती। और मोमिनों को फतह दिलाएगा और तुम्हारी तदबीरों को खाक में मिलाएगा। आप लोग जितनी भी तदबीरें बनाएंगे, जितनी भी चाल और जितनी भी मनसूबाबंदी, जितनी भी प्लानिंग करेंगे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाने कि इन सब को अल्लाह ताला खाक में मिलाएंगे, इन सब को ये आप लोग के लिए कुछ भी फायदा ये नहीं देगी। ये सवाल नंबर 2, इसकी तरफ आप लोग दोबारा देखें। सवाल नंबर 3, कुफार को हिताब करते हुए इन आयात में क्या तनवीह की गई? जवाब के बाद ज़हनी हाका, फिर इसके बाद कुफार को तनवीह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर सख्त हुई, कुफार की हर चाल का नाकाम होना, कसीर तादाद पर फख्र न करना, काफिरों को बाज रहने का हुक्म। कुफार को अल्लाह और रसूल सल्लम की मुखालिफत पर सख्त हुई। यहाँ भी क्या है कि कुफार को अल्लाह और रसूल सल्लम की मुखालिफत पर सख्त हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेगा और हक के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, मुश्किलात पैदा करेंगे, तो अल्लाह इन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएगा, इन्हें दोज़ख की आग में डाल देगा। काफिरों की कोई तदबीर कारगर न हो सकेगी। अल्लाह ताला काफिरों की तमाम तदबीरों को बेअसर और कमजोर कर देगा, यानी जिसकी वजह से वो कभी मुसलमानों पर गालिब नहीं हो सकेंगे। नंबर 3, अल्लाह का फैसला। काफिरों को तनवीह दी गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों, इसकी पैरोकार क्या है? साथी। काफिरों की कोई तदबीर कारगर न हो सकेगी। अल्लाह ताला काफिरों की तमाम तदबीरों को बेअसर और कमजोर कर देगा, जिसकी वजह से वो कभी मुसलमानों पर गालिब नहीं हो सकेंगे। नंबर 3, अल्लाह का फैसला। काफिरों को तनबीह दी गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के पैरोकारों पर फतह हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल दो। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि तुम कभी हक पर गालिब नहीं आ सकोगे। जंग बदर में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त मिल गई, ये फैसला कबूल करो। मुशरिकीन जब लश्करकशी के लिए मक्का से निकल रहे थे, तो अबू जहल ने काबा की फर्दी को पकड़ कर कहा था कि ए अल्लाह, दोनों लश्करों में बरतर लश्कर और दोनों ग्रोहों में अफजल ग्रोह और दोनों दीनों में बेहतर दीन को फतह अता फरमा। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। काफिरों को बाज रहने का हुक्म। काफिरों से कहा गया बाज रहने का, दूर रहने का हुक्म। काफिरों से कहा गया कि तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है, तुमने बेहतर ग्रोह के फतह हासिल करने की ख्वाहिश की थी जो मुसलमानों के हक में मकबूल हुई। अब तुम बाज आ जाओ और तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप लोग क्या करें, आप लोग बाज आ जाओ, अगर दोबारा सरकशी करोगे तो अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें शिकस्त देगा और सख्त सजा देगा। कसीर तादाद पर फख्र मत करना।
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ کی جو کثیر تعداد ہے، زیادہ تعداد ہے، اس پر آپ لوگ فخر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بڑی تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھی ہے، اور مومنوں کو فتح دلائے گا اور تمہاری تدبیروں کو خاک میں ملائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 ہو گیا۔ ابھی آپ لوگ سوال نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ عبارات کا مفہوم تو میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی مفہوم کا لفظ آ جائے تو اس کے ساتھ آپ لوگ سب سے پہلے ترجمہ کا ہیڈنگ دیں گے، اور ترجمہ کے بعد آپ لوگ پھر اس کے بعد مفہوم، اس کا ہیڈنگ آپ لوگ دیں گے۔ عبارت نمبر الف، اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم الذین کفروا، لقیتم الذین آپ لوگوں کا سامنا ہو جائے، الذین ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہے، زحفا لشکر کشی کی صورت میں، تو آپ لوگ کیا کریں؟ فلا تولوهم الادبار، تو آپ لوگ پیٹ نہ پھیریں، آپ لوگ پیٹ نہیں پھیریں گے۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ مفہوم، اس آیات میں مجاہدین اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دشمنوں کے مقابلے میں آؤ تو بہادری سے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیات مبارکہ میں جو ہدایات مجاہدین اسلام کو دے رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جب دشمنوں کے مقابلے میں آؤ تو بہادری سے ڈٹے رہو، آپ لوگ بہادری کا مقابلہ کرو۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ باطل کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ کرو اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہو۔ آپ لوگوں کو بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ میدان جنگ سے بھاگ جائیں، آپ لوگ میدان جنگ سے پیٹ پھیریں، آپ لوگ میدان جنگ سے بھاگنا اختیار کریں، بزدلی کا مظاہرہ کریں، تو اس کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ جب بھی میدان جنگ میں جائیں تو آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ جتنی بھی ہو آپ لوگ ان سے مقابلہ کریں گے، آپ لوگ میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتے۔ اگر کوئی بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ کی عذاب میں آ جائیں گے۔ میدان جنگ سے بھاگنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان مجاہد جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا لڑتے ہوئے شکست دے کر غازی بنے یا شہادت کا رتبہ حاصل کرے، مگر میدان جنگ سے بھاگنا ایک مجاہد کی فطرت نہیں، نیچر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتے، آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ یا تو شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے یا لڑتے ہوئے غازی بن جائیں گے، لیکن میدان جنگ سے آپ لوگ نہیں بھاگ سکتے۔ تو یہاں تک آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو دو عبارات ہیں یہ انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اور آج آپ لوگ کے لیے جو ہوم ورک ہے، پہلے ہم نے ترجمہ دیا تھا، تو ابھی آپ لوگ جو ترجمہ یا درس الاول بھی اس کا پورا ترجمہ بھی یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ الفاظ مانی یہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہاں پہ جو الکلمات و تراکیب ہے کتاب صفحہ نمبر 6 پہ، یہ آپ لوگ کا ہوم ورک، اور اس کے ساتھ یہ ترجمہ پوری درس کا ترجمہ، یہ آپ لوگ اس کا بمہور ہر آیات کا ترجمہ یہ آپ لوگ یاد کریں گے، آپ لوگ کا ہوم ورک ہو گیا۔ ابھی اگر کوئی کویسچن پوچھنا چاہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر بعد میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔